آج کا پاکستان ہر موڑ پر کسی نہ کسی کرائسس سے گھرا ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیکیورٹی کرائسس اور گرتی ہوئی اکانومی نے پاکستان کے ہر شہری کو پریشان کر دیا ہے۔ ہر طرف ایک ہی سوال ہے کہ کیا پاکستان اپنے آپ کو اس تباہی سے بچا پائے گا؟ دنیا ہمیں نیوکلیر پاور کے طور پر دیکھتی ہے، لیکن ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، بارڈرز اور اکانومی بکھرے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ مسائل پاکستان کو ایک ایسے موڑ پر لے جائیں گے کہ جہاں سے واپسی ناممکن ہے؟ وائی پاکستان از برننگ یہ ایک سوال نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس کو سمجھنا اور حل کرنا ضروری ہے۔ 14/10/1947 برٹش رول کا سورج ڈوبا اور ہمیں آزادی ملی۔ پاکستان ایک نئی امید کے ساتھ سامنے آیا اور ہم نے اپنا سفر آزادی اور برابری کے نعرے کے ساتھ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں بے پناہ معدنی ذخائر اور ایک بہترین اسٹریٹجک لوکیشن کے ساتھ دیا۔ پاکستان کی ایگریکلچر کو فروغ ملا اور نئی نئی انڈسٹریز بنی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب دنیا پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھ رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گریڈ آف پاور، کرپشن اور امیچور ڈیسیژنز نے جو ملک کا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کے میجر کرائسس اور بات کریں گے ان کے پاسبل سولوشنز کے۔ پاکستان کے اکانومک کرائسس نے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے۔ بجلی، گیس اور روزمرہ ضروریات کی چیزوں کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر بات کریں انکم کی تو لوگوں کی انکم بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لوگوں کے پاس گیس اور بجلی کے بلز پے کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، اور دوسری طرف جاب اپارچونٹیز نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے نوجوان پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس باہر جانے کے پیسے نہیں ہیں وہ انلیگل ویز استعمال کر رہے ہیں۔ IMF کے ساتھ نیو ایگریمنٹ کی وجہ سے فیول پرائسز بڑھا دی گئی۔ اس کے علاوہ گیس اور بجلی کے بلز پر سبسڈی ختم کر کے ٹیکسز کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں سوال یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ آخر کیا کر رہی ہے، اور اس کا جواب سمپل سا ہے کہ وہی جو کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، یعنی امیر ملکوں سے فنڈنگ کے لیے ہاتھ بڑھانا اور IMF سے لونز لینا۔ 2023 میں پاکستان کے اندر SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو اسٹیبلش کیا گیا۔ اس کا مقصد ہے لارج اسکیل انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لانا، اور یہ ایک ہائبرڈ سسٹم ہے، یعنی ملٹری لیڈرشپ اور گورنمنٹ اس کو مل کر چلاتی ہے۔ ملٹری لیڈرشپ گلف کنٹریز کے دورے کر رہی ہے تاکہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لائی جا سکے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ انویسٹرز اس ملک میں انویسٹ کرتے ہیں جہاں کی اکانومی ڈیولپنگ ہو، نہ کہ ایسے ملک میں جہاں کی اکانومی کولیپس کر رہی ہو۔ دوسری طرف بات کریں سعودی عرب کی، تو پچھلے کچھ سالوں میں انویسٹمنٹ کے وعدے تو بہت کیے گئے، لیکن پریکٹیکلی پاکستان کے اندر کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے جانے کے بعد پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کبھی نہیں آئی۔ اس ملک نے ایک کے بعد ایک ڈکٹیٹر کا سامنا کیا، اور ہماری انہی غلطیوں کی وجہ سے 1971 میں ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا۔ اس کے علاوہ جب بھی سویلین گورنمنٹ پاکستان میں آئی ہے تو اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس اسٹیبلشمنٹ ہی تھی، یعنی چہرے تو سیاست دانوں کے ہوتے ہیں مگر گورنمنٹ کوئی اور ہی چلاتا ہے۔ عمران خان کو کون نہیں جانتا؟ جب نواز شریف نے سویلین سپرمیسی کی بات کی تو نواز شریف کو ہٹا کر 2018 میں عمران خان کو حکومت میں لایا گیا، اور جب عمران خان نے کچھ ٹائم کے بعد ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو 2022 میں نو کانفیڈنس ووٹ کے تھرو عمران خان کو ہٹا دیا گیا۔ جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو وہ چپ نہیں بیٹھے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کمپین شروع کر دی۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پولیٹیکل پریشر ڈالا تاکہ جلدی الیکشنز کروائے جا سکیں، لیکن ان کے اس پولیٹیکل پریشر کا جواب ایک اسٹرک اور وائلنٹ کریک ڈاؤن کے تھرو دیا گیا۔ اکارڈنگ ٹو رولز جو الیکشن نومبر 2023 میں ہونے تھے وہ الیکشنز ہوئے 8 فروری کو۔ جس طرح 2018 میں دھاندلی کر کے عمران خان کو لایا گیا، اسے کئی گنا بڑے سکیل کے اوپر دھاندلی کر کے 2024 میں شہباز شریف کو حکومت میں لایا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدانوں کو پاور میں لانے والے اور ہٹانے والے ایک ہی ہیں۔ ہمارا پرائم منسٹر جسٹ ایک کٹ پتلی ہوتا ہے جس کی ڈوریں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم اپنی 5 سال کی مدت کمپلیٹ نہیں کر سکا۔ پولیٹیکل اور اکانومک کرائسس کے علاوہ پاکستان کو ایک اور ایشو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے جو کہ ہے سیکیورٹی کرائسس۔ اگر نقشے کو دیکھیں تو پاکستان کے ایسٹ میں ہے انڈیا، جہاں پر ہندو نیشنلسٹ حکومت ہے۔ دونوں ممالک میں 4 جنگیں آلریڈی ہو چکی ہیں، اور کشمیر کے مسئلے کو لے کر دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اگر بات کریں ویسٹ کی تو وہاں پر ہے افغانستان، جہاں پر طالبان کی حکومت ہے۔ جب 1980 میں سوویت نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو پاکستان نے سعودی عرب اور امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ طالبان کو ٹریننگ دی۔
دی اور جب 2001 میں امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو کئی طالبان نے پاکستان کے اندر پناہ لی۔ پاکستان نے بھی ان طالبان کو ایک ایسٹ سمجھتے ہوئے پناہ دے دی، لیکن جب یو ایس اے کا پریشر آیا تو پاکستان نے انہی طالبان کے خلاف آپریشن شروع کر دیے اور اس طرح سے 2007 میں تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP وجود میں آئی۔ امریکہ نے پاکستان کے اندر طالبان کو نشانہ بناتے ہوئے ایئر سٹرائکس شروع کر دیں اور ان ایئر سٹرائکس میں طالبان کے ساتھ ساتھ سویلینز بھی مارے گئے۔ TTP یعنی پاکستانی طالبان نے اس چیز کو استعمال کیا اور وہاں کے لوگوں میں اینٹی گورنمنٹ سینٹیمنٹ کو بڑھاوا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کے اوپر ایئر سٹرائکس کروا رہا ہے۔ جب امریکہ افغانستان سے گیا اور وہاں پر طالبان کی حکومت آئی تو TTP نے پاکستان کے سویلینز اور ملٹری پر حملے شروع کر دیے۔ پاکستان نے افغان طالبان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ وہ TTP کو کنٹرول کرے کیونکہ TTP افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ دوسری طرف بات کریں افغان طالبان کی تو وہ TTP کے اوپر کوئی بھی پریشر نہیں ڈال رہے اور پاکستان مجبوراً افغانستان کی سرزمین پر TTP کے اوپر ایئر سٹرائکس کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں نارتھ ایسٹ کی تو وہاں پر موجود ہے چائنا جو کہ دنیا کی ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے۔ اس کے علاوہ چائنا پاکستان کا امیر ترین ہمسایہ ملک۔ چائنا پاکستان کے تھرو ٹریڈ کرنا چاہتا ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر بھی فیل ہوئے ہیں۔ چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور جس کو ہم سی پیک کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ ایک 3000 کلومیٹر لمبا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ہے جو کہ چائنا کے شنجیانگ پروونس کو پاکستان کی گوادر پورٹ سے جوڑتا ہے۔ اس پروجیکٹ سے پاکستان کو $65 بلین کی انویسٹمنٹ اور ملینز آف جاب کی ایکسپیکٹیشن تھی اور انہی اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے چائنا سے لون لیا تاکہ انفراسٹرکچر کو بنایا جا سکے، لیکن 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس پروجیکٹ کے اوپر جس سکیل اور سپیڈ سے کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ جب ایکسپیکٹڈ سپیڈ سے کام نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارا ایکسپیکٹڈ ریونیو تھا وہ ہم نہیں کما پائے اور چائنا کا لون اس وقت ہمارے اوپر برڈن بن چکا ہے۔ اور دوسری خطرناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر چائنیز ورکرز کے اوپر ٹیرر اٹیکس ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے چائنا اپنی سیکورٹی فورسز کو پاکستان کے اندر ڈپلوائے کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو دنیا کو یہی امپریشن جائے گا کہ ہم اپنی سیکورٹی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر سکتے۔ جو کرائسس اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے ان سے نکلنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمارا فوکس اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنی امپورٹ کو کم کر کے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہمیں دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ پر فوکس کرنا ہے انکلوڈنگ آور نیبر کنٹریز۔ پاکستان کو ایک واریر نیشن کی بجائے ایک ٹریڈنگ نیشن بننا ہوگا۔ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کر رہی ہیں ٹو برنگ دیئر پارٹیز انٹو پاور، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس کی بجائے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہی پیج کے اوپر آنا ہوگا، ایک ایسا انفراسٹرکچر بنانا ہوگا تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کیا جا سکے۔ انڈیا کو دیکھیں تو وہ یورپ اور گلف میں اپنے قدم جما رہا ہے، ان کی اکانومی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ڈیموکریسی ہے اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر آج تک ڈیموکریسی نہیں آ سکے۔ ہمیں طالبان کے ساتھ بھی بات چیت کرنی پڑے گی تاکہ ہمارے بارڈر سیکیور ہو سکیں اور پاکستان کے اندر امن آئے۔ اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے ان مسائل کا آخر کیا حل ہے؟ کامنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔